السلام علیکم. شکریہ جی آپ تشریف لائے. آپ کو پھر آج تکلیف دی ہے کہ کل سے لے کے آج تک جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ احاطہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ملک کس ڈگر کے اوپر آگے چل رہا ہے یا ملک کو کس ڈگر کے اوپر آگے کی طرف پش کیا جا رہا ہے. جہاں تک پری پول فیس کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا تھا، نکالا گیا تھا، اس سے لے کے الیکشن ڈے تک ہماری جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ لگاتار کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم نہ اپنا کوئی جلسہ کر سکے، نہ اپنی کوئی ہم ریلی کر سکے، نہ کوئی ورکرز کنونشن کر سکے. گھر کے اندر بھی، حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی جو ہماری کچھ محفلیں ہوئی ہیں وہاں بھی پولیس نے ہمیں ٹارگٹ کیا، لوگوں کو گرفتار کیا، ٹارچر کیا، ان کو پولیٹیکل ان کی کنورژنس جو تھی وہ انجینئر کی. تو اس کے باوجود میں اپنے عوام کو اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو اور ورکرز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہ اس تمام ظلم و جبر کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد کل الیکشن ڈے کے اوپر جوک در جوک باہر نکلے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو پرسنٹیج ووٹر ٹرن آؤٹ تو نہیں آئی، لیکن ایک اندازے کے مطابق بی دی ہائیسٹ ایور. سو یہ ہمارے جو ووٹر بیس ہے، ہماری جو سپورٹرز ہیں، ان کی ریزیلینس کو، ان کے پیشن کو، ان کے کرج کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم، میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ دوسرے فیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو سارا گزر گیا، لیکن کل جب الیکشن ڈے کے بعد الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے 5 بجے کے بعد، تو ایک ڈرفٹ تھی الیکشنز کی جو کہ سامنے بالکل کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ میجورٹی آف سیٹس کے اوپر، وہ پروونشل ہوں یا وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوں، وہاں پی ٹی آئی جو تھا وہ لیڈ میں تھی یا ویری کلوز سیکنڈ تھی. تو یہ جو کام تھا یہ جاری رہا 3-4 گھنٹے تک تو جاری رہا، لیکن اس کے بعد نوٹس کیا گیا کہ الیکشن کے ریزلٹس کی جو ڈیکلریشن ہے اس کو آہستہ سلو ڈاؤن کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد 12 بجے 10-11 بجے کے قریب وہ الیکشن ریزلٹس بالکل آنا بند ہو گئے اور آج صبح تک یہی سما رہا. اور جو کل شام کے ریزلٹس تھے وہ آج صبح بھی وہیں سے شروع کیا گیا اور بہت سلو سپیڈ کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو آنے شروع ہوئے. لیکن جو کل جیت رہے تھے وہ آج صبح ہار گئے اور جو کل ہار رہے تھے وہ آج صبح ان کو جتوا دیا گیا. اور یہ کافی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت ساری کنسٹیٹوئنسی میں یہ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو لازمی بات ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ انجینئرنگ ہو رہی تھی. اس میں خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. یہ پاسٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں بھی ان کا رول جو ہے، یہ جو بھی وہ اپنا سسٹم لاتے ہیں وہ شام کے کسی نہ کسی پہر وہ کلیپس کر جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ انجینئرنگ کا، الیکشن انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس وقت یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے جبکہ وہ انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو جن کو جتوانا ہوتا ہے وہ جیت چکے ہوتے ہیں. سو اس کے اوپر بھی ٹیک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. اور اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں نے ورچولی لینڈ سلائیڈ حاصل کی ہے. وہاں سے 40 میں سے میرا خیال 38 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ ہم نے جیتی ہیں. پروونشل اسمبلی میں ہماری 2/3 سے بہت زیادہ میجورٹی ہے. پنجاب میں ابھی تک ہم لیڈ میں ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ جس کو کہ انجینئر کر کے اوپر لایا گیا ہے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس جہاں ہیں وہاں بھی ہم لوگ لیڈ میں ہیں اور ہمیں کلیتاً یقین ہے کہ اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور اس میں منیمل لیول آف آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی کا اظہار کیا جاتا ہے تو ہم کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں وہ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. سینٹر کی حکومت، کے پی کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. لیکن اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے میں اس کو بھی الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حتی الوسع لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کم از کم ان میں سے 2 سے، کے پی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن پنجاب میں اور سینٹر میں ابھی تک وہ جو عمل ہے انجینئرنگ کا وہ جاری ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جی ہمیں ان حکومتوں میں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالنے دیا جائے. سو پوسٹ الیکشن جو فیز ہے اس میں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، فال بیک آپشنز ہیں. ہمارے پاس ٹرائیبیونلز میں جانے کا آپشن ہے، ہمارے پاس کورٹس آف لاء میں جانے کا آپشن ہے. ہم ان تمام آپشنز کو ایکسرسائز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس
سپیریئر کورٹس میں بھی جانے کا آپشن موجود ہے، وہ بھی ہم ایکسرسائز کریں گے. اس وقت اس کے علاوہ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جو بھی رائٹس ہیں جو کہ آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے، ہم ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور ہماری ڈٹرمنیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان کو کریں گے. سو یہ ٹیمپرنگ جو ہے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے رہے، اور اس ٹیمپرنگ کو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ جسٹ لائنگ ڈاؤن. سو وی گوئنگ ٹو فائٹ اٹ ٹو دی اینڈ. جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں، جو بھی ہمارے قوانین کے مطابق ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے. الیکشن ہم جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ ٹیمپر جتنا مرضی کر کے ہم سے وہ لینا چاہیں، لیکن الیکشن مورل وکٹری جو ہے وہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کر دی ہے. اور جن نامساعد حالات میں پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا، جن نامساعد حالات میں ہم نے 2 سال گزارے، اور جن نامساعد حالات میں ہم آج کا دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رزلٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو کمپلیمنٹ جاتا ہے وہ ہمارے عوام کو جاتا ہے، ہمارے فالوورز کو جاتا ہے، ہماری پارٹی کو جاتا ہے، اینڈ ابو ایوری بڈی ایلس، ایوری تھنگ ایلس. وہ عمران خان صاحب کی ذات کو جانتا ہے، جو کہ جیل کے اندر آج اتنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ شاید پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کسی اور لیڈر نے ایکسرسائز نہ کی ہو. اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت تک جب تک کہ جمہوریت کی اسینڈنسی اسٹیبلش نہیں ہوتی، جمہوریت کی اسینڈنسی قبول نہیں ہوتی، ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ پاورز دیٹ بھی ان کے ساتھ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ووٹس لے کے آئے اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، اور وہ حق دیا جائے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کی جائے. اور اس انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو آئین اور قانون نے ہمیں پاورز دی ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کلیتاً وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ ہم ارادہ رکھیں گے، وہ ہم کریں گے. بہت مہربانی آپ کی. اگر کوئی سوال ہو تو ایک تو یہ بتا دیں کہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اگر بلہ نہ ہو تو کوئی ایک سکور نہیں بنا سکتا. آپ 3 سینچریاں بنا رہے ہیں بغیر بلے کے، مرکز میں بھی، کے پی میں بھی، اور پنجاب کے اندر. اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، کتنا فرق آپ سمجھتے ہیں 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی میں شیشے توڑ کر گرفتار کیا گیا پانی چیئرمین کو، اور آج آپ کا جو مینڈیٹ تھا اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بریک کیا جا رہا ہے. کیا فرق سمجھتے ہیں آپ 9 مئی میں اور 9 فروری میں؟ 9 مئی کے بارے میں ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑا پرانا ہے، لیکن وہ میٹ نہیں کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے، جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے، تاکہ جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے، اور پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا سکے. اور 9 فیبروری کو جو ہوا ہے، 8 فیبروری سے شروع ہو کے 9 فیبروری تک، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو پس پردہ جو قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں وہ کون ہیں، اور انہوں نے کیوں الیکشن کے ریزلٹس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی. آپ اس الیکشن کو اور اس کی جو آؤٹ کم ابھی تک ہوئی ہے اسے رد کر رہے ہیں، اور کئی اور بھی شواہد کرتے ہیں، آپ ٹیمپرنگ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام آئے گا، پارلیمانی نظام آئے گا، آپ اس کا حصہ بنیں گے، یا آپ کوئی اور بھی طریقہ دیکھیں گے، مثلاً عوام الناس کے پاس سڑکوں پہ جا کے اور اپنا کیس کریں گے؟ دیکھیے، اس کا حصہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کا نظام جو بنے گا وہ کتنا سسٹینیبل ہو سکے گا. پاکستان کے حالات میں جو اس وقت ہیں، اکنامک سچویشن جو ہے، جو اسٹریٹجک سچویشن ہے، جو کانسٹنٹلی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی حکومت آتی جس کے پاس ایک جینون پبلک مینڈیٹ ہوتا. لیکن حکومت کو، بننے والی حکومت کو اس جینون پبلک مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو کنسیکوینٹلی وی فیل کہ اس طرح سے جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت بنے گی، اور آج کل کے تقاضے جو ہیں، جو ضروریات ہیں، اس میں وہ ملک میں ڈیلیور نہیں کر سکے گی. سو ہماری خواہش یہ ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے، پبلک مینڈیٹ ملا ہے، اس کو رائٹ ہے اس کا، اور اس کو وہ حکومت بنانے کی اجازت دی جائے ود ہوپ اینڈ پرے کہ وہ اسٹرانگ حکومت ہو. بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو، بڑی پارٹیوں کا نشان دیں گے، نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو جوائن نہیں کریں گے.
اب میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ سادہ اکثریت وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے، قوم کو بھی معلوم ہے، ضرورت ہوتی ہے. آپ اس وقت میجارٹی میں برتری اس وقت لیڈ آپ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں آپ کو وزیر اعظم کے آزاد امیدوار بھی وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتا ہے. اس میں آئین میں اور قانون میں کوئی قدغن نہیں ہے. صرف یہ بتا دیں کہ جب سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملے گی، مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملنی، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ سادہ اکثریت تو آپ کو ملنی نہیں ہے کسی بڑی جماعت کے بغیر. آپشن کیا ہے سر؟ یہ قوم جاننا چاہ رہی ہے. آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، وہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جی. ہمارے پاس فال بیک پوزیشن ہے اور ہم ان سیٹس کے اوپر اپنا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے، وہ ہمیں ملے گی. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی ان اسپائٹ آف ٹیمپرنگ اینڈ آل دیٹ جو ڈرفٹ ہے ریزلٹس کی، اس میں ہمیں سادہ سے زیادہ اکثریت مل جائے گی. اچھا رؤف حسین صاحب، سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں رات تک تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی واضح تھی، لیکن صبح رزلٹ کچھ اور آئے. تو ایک تو اس حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف جیتنے کے بعد آزاد امیدوار جو آپ کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں، کس پارٹی کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ہمارے تمام جو امیدوار ہیں وہ جوائن کریں. دیکھیے، رات کو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا ہے کہ جی بہت سارے ریزلٹس بدلے گئے ہیں. جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے ہیں اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں. تو یہ جو اسلام آباد کے جو ریزلٹس ہیں، بالکل ان کی ایک مثال آپ نے خود بیان کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی میں اس وقت پارٹی کا نام ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس پارٹیز موجود ہیں. وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اپنا جو رائٹ ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم جو ریزرو سیٹس ہے اس کے اوپر ہم رائٹ ایکسرسائز کر سکیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز ہمارے پاس موجود ہیں پھر ان کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کریں گے اور اس طرح ہم اپنا یہ جو حق ہے ریزرو سیٹس کا وہ لیں گے. جو پی ٹی آئی کے ساتھ جبر، ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، اگر آپ کی مرکز اور صوبوں میں حکومت بنتی ہے تو کیا جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کا حساب ہوگا، احتساب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے، بدلہ لینا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا بالکل منشور میں نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے اس کو. ہم نے اس میں ایک چیپٹر ڈالا ہے، وہ ہیلنگ دا نیشن بیسیکلی، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ. ہماری جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے 76 سالوں میں فار واٹ ایور ریزنس جو بھی ہے ہوتا رہا ہے، تماشا ہوتا رہا ہے، یہ ملک پہ اتنے زخم لگ چکے ہوئے ہیں اور وہ ناسور بن چکے ہوئے ہیں. اب ان کو ہیل کرنا، اپنے مرہم رکھنی ہے. اور ہمیں اگر موقع ملتا ہے الیکشنز کے بعد حکومتیں بنانے کا، تو ہماری پرنسپل جو آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے ہیل کرنا ہے. اس کے لیے طریقے جو میکنزم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیبلش کریں گے جب ہمیں یہ رسپانسبلٹی ملے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں فون کر رہے ہیں. ماضی میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح خریدے گئے لوگوں کو خریدا گیا ہے سینٹ الیکشن کے دوران، اب ان کے پاس آپشن تو ہے کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن وہ آپ کے امیدوار ہیں، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیے، منڈیاں تو اس ملک میں لگتی رہی ہیں، اب بھی لگیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں ہمارے دماغ میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے. زرداری صاحب بڑے ماہر ہیں اس کے، اور شریف بھی کوئی پیچھے نہیں ہے اتنے زیادہ. ہماری حکومت کو گرانے میں بھی ان منڈیاں لگانے کا بہت بڑا عمل دخل تھا. آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس میں لگے تھے اور ہمارے 27-28 بندے خریدے گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹرانسفارم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں رہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے جو لوگ ہماری سپورٹ کے ساتھ بنے ہیں وہ ینگر جنریشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی آئیڈیلز کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں پارٹی کے. سو جہاں ایک طرف یہ بات ماننی پڑے گی کہ منڈیاں لگیں گی، وہاں دوسری طرف یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر خریدنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہوگا. یہ بہت زیادہ ویڈڈ ہیں ان دی ویژن اینڈ آئیڈیالوجی آف دا پارٹی. آپ 100% آپ کے تمام آزاد ارکان آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر آپ کا نامزد رہیے گا. اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ گزشتہ نواز شریف صاحب نے اسپیچ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ منتظر تھے کہ تمام سر حاصل نتائج حاصل ہیں. یہ کہنا تھا کہ وہ مایوس ہو گئے، پورا نتائج دے کر واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نتائج موصول ہوئے اس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہے. ان کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی 3 جگہوں پر حکومت قائم کرنے کی پوزیشن ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار کون؟ ایک تو سوال کے پہلے حصے کا جواب آپ کو یاد رہا. I'd like to take you back to 2013.
آپ کو یاد ہے کہ 2018 وہ جو ڈیکلریشن آف وکٹری تھی وہ کس وقت 13 کس وقت نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ وقت شام کا کیا وقت تھا وہ؟ 7:30 بجے نواز شریف صاحب نے اپنی ڈیکلریشن آف وکٹری کی اسپیچ کر دی تھی. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ تو میرا خیال اس سے عیاں ہے کہ جی وہ ان کو پتہ نہیں پتا تو ان کو چل رہا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں. اور آپ کو اس کے اندر کی روداد بھی میرا خیال پتہ لگی ہوگی کہ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے اس میٹنگ سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غصے سے وہ گئے تھے. یہ جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا آپ کا جو حصہ ہے سوال کا پریمیچورڈ ہے. ابھی پتہ لگنے دے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بہت اچھے لوگ آئیں گے. اچھا سر یہ تو ایک منٹ حیدر قبل بھی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، انتخابات جیتنے والی جماعت جو آگے ہوتی ہے وہ حکومت کی تشکیل کے لیے میٹنگز کال کرتی ہے، یہ سب کرتی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آپ آتے ہیں، جماعت بھی تو آگے ہی نظر آ رہے ہیں. تو میٹنگ کال کی ہے پارٹی نے اس کے لیے فیصلہ کی حکومت کی تشکیل یا کوئی بیٹھا میٹنگز آلریڈی ہو رہی ہیں بچے، شروع ہو چکی ہوئی ہیں. مطلب آپس میں کنسلٹیشن جو پروسیس ہے وہ شروع ہو رؤف چکا ہے. صاحب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت ساز آپ کو سمجھتے ہیں حکومت سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی گروپ اکٹھا ہوتا ہے. آپ کی قومی اسمبلی کے پارلیمانی گروپ کبھی اکٹھا ہوگا صوبائی اسمبلیوں میں یہ سوال ذرا یہ اس طریقے سے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ یا جیلوں میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں. سو ان کے لیے فزیکلی اکٹھے ہونا اس وقت پاسبل نہیں ہے. سو جو ہمارے پاس میکنزم موجود ہیں اس کے اوپر ہماری میٹنگز اور کنسلٹیٹیو سیشنز جو وہ شروع ہو چکے ہیں. آپ کی 2/3 میجارٹی ہے، آپ وننگ اسپیچ کرنے کے پوزیشن میں ہیں. آزاد آپ کے پنجاب میں بھی آگے ہیں، آزاد آپ کے مرکز میں بھی آگے ہیں. آپ لوگ کب وننگ اسپیچ کر رہے ہیں؟ کل رات کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عمر اور یوب صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی اور میری بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی. انہی لائنز کے اوپر ہم نے کہا تھا جی کہ ہم حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں. ثانیہ مشرقی پاکستان جو تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے واضح ہو گیا تھا مطلب ہے. لیکن آج بھی اگر جمہور کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن گئی؟ میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسا ثانیہ دوبارہ نمودار نہ ہو. رؤف صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے نام تو آپ نہیں بتا رہے، ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ کس پارٹی سے آپ کی الائنس ہو سکتا ہے، وہ کہ بائیں قسم قسم کی چل رہی ہیں. لیکن یہ کیا کچھ چھوٹی علاقائی جماعت ہوگی یا جماعتیں ہوں گی یا یہ بڑی جماعت قومی منظرنامے میں کوئی بڑی پارٹی ہوگی؟ اتنا بتا سکتے ہیں؟ میں اس کے اوپر بھی کامنٹ نہیں کروں گا. چلے رؤف صاحب نہیں وہ دیکھیے ہم نے غلطی کی تھی، ایک تام لے دیا تھا وہ اٹھایا گیا تھا بیچارہ. ہم نے کسی اور کو کریں گے، آپ کیوں کسی اور کو پھنسانا چاہتے ہیں بیچارے کو؟ یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ایک سنہری موقع آئے گا سینٹ آف پاکستان کی انتخابات میں. آپ اس کے پہلے آپ نے انٹرا پارٹی اگر الیکشن کرا لیے تو آپ بھی امیدوار نامزد ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے. کس طرف جا رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے؟ ہم آئندہ 10 دن میں یا 12 دن میں انٹر پارٹی الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، مہربانی.